کتنے مومن نما لٹیرے لوٹتے ہیں خدا خدا کر کے. ہمیں پتہ ہی نہیں چلنے دیا کہ انہوں نے اسلام میں ایک میخ لگا دی, ایسی فلسفے میں میخ لگا دی. تو آپ خود سوچیں کہ زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے اندر کون کون سے فرائض یا کون کون سے نوافل, کون کون سی سنت ہے, نماز کے اندر کون کون سے اراکین ہیں جو کہ مست ہیں سجدہ سہو کا کرنا ہے, یا پھر زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے تمام لوگ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے. زیادہ بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہم سب کو پتا ہے, اندر فطرہ کی آواز آئے کہ زیادہ بڑا مسئلہ کامن سینس کا ہے سر, کہ زیادہ تر لوگ نماز پڑھیں, چاہے غلطی کر رہا ہوں نماز میں ٹھیک کر لیں گے وہ. میں کراچی میں خطبہ جمعہ سن رہا تھا, ٹاپ نمبر 1 پاکستان کے اسکالر خطبہ دے رہے تھے, اور 35 منٹ انہوں نے صرف شامیوں کو گالیاں دی کہ شامی بے وقوف احمق, حکومت وقت کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی, اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیسے ان کو غارت کی. ذرا سوچیں یہ میں کیا بتانا چاہ رہا تھا کہ پاکستان آرمی کو یا گورنمنٹ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم تمہارے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے. ساحل بھائی بہت کہتا ہوں کہ مجھے کوئی 5-6 مہینے ہو گیا, کوئی میں راستہ ڈھونڈ رہا تھا. میں خود یعنی کہ بہت کنفیوز ہے اس حوالے سے کہ اگر بندہ نماز روزہ حج زکات کرے تو اس کے بعد یہ جو انٹلیکچولی جہاد کا ہوتا ہے اس میں بندہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. یعنی کہ اگر بندہ چاروں کام کر رہا ہے, ہر طرح سے اسلام کو کر رہا ہے, لیکن جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے وہ نہیں کر رہا, سبمیشن نہیں ہو رہی اس دنیا میں, تو وہ نمازی مومن بندہ بھی ہے نا وہ ٹینشن میں رہتا ہے. کہ میں سارے کام پورے کر رہا ہوں لیکن آگے کیا ہے. آپ کے تینوں سوالوں کا نا میں ایک جواب دیتا ہوں, کوشش کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ قبول کرے. اللہ تعالیٰ حق بات کرنے کی اور صحیح بات کرنے کی خدائی طاقت خود اپنے ہاتھ سے ڈالے میری زبان میں. میں آپ کو بتاتا ہوں جو میں سمجھا ہوں ابھی تک اپنے تمام تر مشاہدے کے بعد, اساتذہ کے ساتھ بیٹھنے کے بعد. میں نے جتنی بھی کتابیں پڑھی نا, سائنس کی, اسلام کی, بزنس کی, وزڈم گین کرنے کے لیے, پھر کامن سینس اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دی ہوتی ہے. ایوری ویئر ہر انسان مارا پھر رہا ہوتا ہے کہ مجھے وہ گرینڈ ایکویشن بتائی جائے, گرینڈ سولوشن بتایا جائے کہ میں کیا کروں کہ میں جب مر جاؤں تو اٹھوں تو یہ نہ ہو کہ فرشتے اس بارے میں افسوس کریں کہ یار تجھے اللہ تعالیٰ نے کیا بنا دیا تھا, کیا مشین دے دی تھی اور تو اس کا 1% بھی استعمال نہیں کر کے آیا, اور تیرا کبر اتنا کہ تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو تو کر رہا ہے یہ درست ہے. تیرا اتنا کبر کہ تو یہ سمجھتا تھا کہ تو حق پہ آ گیا. تو اتنا احمق تھا, تو نے اپنے اوپر اتنی بھی محنت نہیں کی کہ تو یہ سمجھ سکے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بہت بڑا ایک مشن دے کے بھیجا تھا, اور تو نے اپنے آپ کو اتنا انڈر سیل کیا, اپنے آپ کو بونا کر دیا, چھوٹا کر دیا, اور تو نے مطلب ناانصافی کی انتہا کی اپنے ساتھ. امانت اتنی بڑی تجھے دی تھی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے امانتی کا لفظ بولا تھا, اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ, کہ یہ امانت ہم نے آسمانوں کو دی, پہاڑ کو دی. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے, میرا خیال ہے میں نے ایک لفظ 2 دفعہ پڑھ دیا کہ انسان نے کہا یہ امانت میں اٹھا لیتا ہوں. سب نے کہہ دیا ہم سے نہیں ہوتا, انسان نے کہہ دیا کہ میں یہ امانت لیتا ہوں. جی اللہ تعالیٰ نے آپ کے سوال کا جواب اس آیت میں بتایا ہوا, اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا, کہ زیادہ تر لوگ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا. میں ترجمے میں یہ نہیں لکھا ہوا, میں آپ کو پری کلاسیکل ایراز کے اسکالرشپ کے پوائنٹ آف ویو بتا رہا ہوں اس آیت کے اوپر, کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا انسان کو نہیں پتا تھا کہ کیا بات پہ یس کر رہا ہے, کتنا بڑا بوجھ لے کے آنے کے لیے یس بول دیا. سب نے نہ کر دیے, تمام مخلوقات کو ہم نے پوچھا. اس کی سائنٹیفک ڈیٹیل, سائنٹیفک پرسپیکٹو سے میں نہیں ابھی جا رہا, کسی اور دن کریں گے کہ سماوات اور جبال کا لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ انسان کے کمپیریزن میں یہ 3 میٹرکسز کیسے کمبائن کیے ہیں.
اس کے اوپر بہت انٹرسٹنگ بحث ہے. فلسافیکل اسکالرشپ اتنی خوبصورت طریقے سے انٹر ہوتی ہے اس کے اندر کہ سماوات کو اللہ تعالیٰ نے زمین کو، زمین یہ والی جو کرۂ ارض کی زمین نہیں، اس مٹی کو اور اس پہاڑ کو یہ کہا، اور ان تینوں نے کہہ دیا نہیں. ٹھیک ہے، اور ہم نے کہہ دیا تھا کہ ہم اٹھائیں گے یہ بوجھا. اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا. ظلومن جہولا، یہ اپنی سکت سے اوپر کی بات کر رہا تھا. ظلومن وہ ہوتا ہے نا جس کو پتہ ہی نہ ہو کتنا بڑا ظلم کر رہا ہے اپنے اوپر. اور جہولا اس کو جاہل تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اب کس بات پہ یس کر رہا ہے. یہ وہ دو سوال ہیں ظلومن جہولا والے جو مجھے ڈراتے ہیں کہ فرشتوں نے کہنا ہے کہ یہ ہے وہ ظالم اور یہ ہے وہ جاہل، کہ یہ 5 نمازیں اور اپنے لیے وظیفے، اپنے لیے برکات، اپنے لیے روزے، یہ تجھے کرتا رہا ہے. تجھے پتا بھی تھا کہ تو کس امانت کو یس بول رہا تھا، تجھے یاد نہیں آ رہا، تجھے قرآن سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو نے یہ آیت پڑھ کے سوچا نہیں تھا کہ یہ تو ویل چیئر پہ ایک 80 سال کا بابا بھی وہ اسلام پریکٹس کر سکتا ہے، اور بڑھیا بھی جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو وہ بھی یہ والا کام پورے کر سکتا ہے. تو اتنی بڑی امانت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیوں کہہ دیا تھا؟ اس کے اوپر سماوات نے نہ تو نہیں کرنی تھی. یہ جو آیت ہے اس کو غور سے سمجھیں. آپ کا سوال اس آیت کے اوپر ڈائریکٹ جا کے لگتا ہے. اس کا جواب جو ہے نا آیت خود دے رہی ہے کہ اگر اتنا ہی آسان کام تھا تو پھر سماوات کو بھی یس کر دینی چاہیے تھی. اتنا ہی اگر کام تھا جو کہ ڈویبل بائی ایوری باری تھا تو پھر مٹی کو بھی یس کر دینی چاہیے تھی، پہاڑ کو بھی یس کر دینی چاہیے تھی. مگر نہیں، انہوں نے کہا نہیں یہ کام ہم سے نہیں ہونا. وہ کیا کام ہے جو ہم سے نہیں ہونا؟ ان سے مطلب نہیں ہونا. اس لیے آپ جب اس آیت کو پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ یہودیوں کو اللہ نے نہیں بتایا، یہ راز مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فاش کر کے بتایا. اور بتایا بھی ہو تو چلو انہوں نے آیتیں کافی ساری کھائی ہیں، یہ بھی کھا گئے ہوں گے. سو یہ اپنے مائکرو فون میوٹ کیجیے گا. سو آپ کا جو یہ سوال ہے نا یہ بہت بہت ضروری سوال ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی جڑ کو پکڑ لیتا ہے کہ جس جڑ کو اگر آپ سمجھ جائیں. فیصل بھائی اپنے مائک کو ذرا بند کر لیجیے گا، آواز نہیں ٹھیک سے. جی ہاں، میں نا ذرا کسی کو ہوسٹ بنا دیتا ہوں. دانش آپ کو میں بنا دیتا ہوں. کیسے بناتے ہیں؟ جی ہاں، تو مجھے یہ کنٹرول نہیں کرنے آتا ٹویٹر پہ. جی تو سر میں سوال کا جواب دے دوں نا. میرا کوشچن کا آنسر تھوڑا سا جو میں نے 2 کوشچن اور پوچھے ان کا بتا دوں. میں انہی کے جواب میں آ رہا ہوں سر، میں تینوں کو اکٹھا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو سر یہ میں میوٹ کیسے کرتے ہیں؟ ہاؤ کین آئی میوٹ پیپل؟ یہ سیکھنا پڑے گا مجھے. مجھے تو نہیں سیکھنا آئے گا اس طرح. بہرحال now understand the philosophy of this whole universe and its application on one man. Make sure you understand that. میں اس کو آسان کر کے بتانے کی کوشش کروں گا تاکہ ہر بندے کو سمجھ آ جائے کہ اتنا بڑا تضاد ہے کہ لوگ اچھی نیت سے اللہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں گے پھر بھی مارے جائیں گے. ظلومن جہولا، ڈرائے گا نہیں. حدیثیں بھری پڑی ہیں. میں ابھی سیشن کروں تو اگلے روز کی سحری بھی میں ختم کر دوں جو صرف میرے مطالعے میں آئی ہیں کہ جو بتا رہی ہیں کہ اپنی اپنی نہ کھیل لینا، اللہ کے لیے اپنی اپنی نہ کھیل لینا. میں ایک ہی حدیث سناتا ہوں ہر جگہ، وہ آپ کو بھی سناؤں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ انہوں نے 2 نمبری جو کی ہے نا ان داڑھی والے بابوں نے ہمارے ساتھ. وہ جو کلین شیپ بابے ہیں نا جو پروفیسر ہیں ان کو چھوڑ دیں، ان بیچاروں کو تو میں اب کیا کہوں. جو داڑھی والے بابوں نے ہمارے ساتھ 2 نمبری کر گئے نا، یہ وہی ہے. وہ کتنے مومن نما لٹیرے لوٹتے ہیں خدا خدا کر کے. ہمیں پتہ ہی نہیں چلنے دیا کہ انہوں نے اسلام میں ایک میخ لگا دی، ایسی فلسفے میں میخ لگا دی. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جب حکم دیا کہ ایک بستی ہے اس کو ہلاک کرو، پتھر برساؤ اس کے اوپر.
فرشتوں نے بستی کا چکر لگایا، واپس آیا، کہا یا اللہ اس بستی میں کچھ زاہدین ہیں، وہ شروع سے اب تک جب سے ہیں وہ اس دنیا میں وہ اللہ اللہ کر رہے ہیں، آپ کے نام کی مالا جپتے ہیں، اور وہ ابھی زندہ ہیں، اس بستی میں ہی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے پتھر انہی زاہدین کے گھروں میں برسا ہو جاتے۔ یہ حدیث ہمیں کیوں نہیں یہ انڈیکیٹر دے رہی کہ ظلومن جہولا کتنا بڑا لفظ اللہ تعالیٰ نے بول دیا؟ یہ انڈیکیٹر اتنا کلیئر ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ جب تک آپ سب کو، جتنے بھی لوگ ہیں نا، جتنے بھی انسان ہیں دنیا میں، سب کا ذمہ نہیں لیتے، اور جیسے ہی آپ کو میں جملہ بولوں گا آپ کے بھی دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی کہ سر سب کا میں کیسے ذمہ لوں؟ منگولیا میں رہنے والے قبیلوں کا ذمہ میں کیسے لوں؟ چلی میں، برازیل میں لوگ رہ رہے ہیں، ان کے پتہ نہیں کیا ایشوز ہیں، میں کیسے ذمہ لوں؟ یورپ میں، الاسکا میں، آسٹریلیا میں کیسے ذمہ لوں گا سر ان سب کا؟ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، ابھی میں نے پہلا قدم بتایا ہے اور آپ کو پتہ چل گیا کہ سماوات، ارض، جبال نہ کیوں کر رہے تھے کہ بھئی میں یہ کیسے کریں گے؟ آپ نے کبھی نوٹس نہیں کیا کہ دنیا میں انبیاء کے علاوہ کوئی ایسا بندہ آج تک نہیں آیا کہ جو بات شروع کرے تو پوری دنیا اس کو سننے کی کوشش کرے؟ سوچیں ذرا، جدھر مرضی کا لیڈر نکال لیں، وہ لائیو شو کر رہا ہو، امریکن بھی ٹیون ان کر لیں، برازیل والے بھی ٹیون ان کر لیں، چائنا والے بھی کر لیں، آسٹریلیا والے بھی کر لیں، تھائی لینڈ، کمبوڈیا والے بھی کر لیں، کوئی ایسا لیڈر کیوں نہیں آیا سکتا؟ کیونکہ کوئی بھی اور فلسفی گلوبل لیول پہ رجسٹر نہیں کی کسی نے آ کے، سوائے انبیاء کے۔ گلوبل لیڈرشپ اللہ تعالیٰ نے بتا دی تھی کہ یہ بندے گلوبل لیڈرشپ کے لیے میں تمہیں دے رہا ہوں۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا ہمیں پتہ چلے کہ لیڈرشپ صرف گلوبل ہے، یہ صرف مسلمان نہیں کھیل سکتے، آپ صرف پاکستان نہیں کھیل سکتے، صرف انڈیا نہیں، صرف چائنا نہیں، سوری، you need to fix the biggest problem for every single person, and the biggest problem is the problem in the afterlife, number one. Number two, all of those problems which are going to come جو کہ آخرت میں آنے ہیں، ان کی امپلیکیشن دنیا میں ہی تو لگتی ہے نا، اسی راستے میں سارے مسئلے ہیں، وہ مسئلے دور کراؤ جو آخرت کے مسائل ہوں گے۔ آج کل ہم اپنے بچے دنیا کے لیے کیوں تیار کر رہے ہیں، آخرت کے لیے تیار ہی نہیں کر رہے؟ ہاں نا، کیونکہ یہ میں اس بندے کو دوش دیتا ہوں جس نے قرآن ہاتھ میں رکھ کے سفید داڑھی بڑھائی ہوئی ہے اور بیٹھا ممبر رسول کے اوپر ہمیں 2 نمبری کر رہا ہے، اور ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ امانت کا مطلب کیا تھا۔ امانت کا مطلب کیا تھا؟ اس کے لیے وظیفے، تسبیحات، ذکر، اذکار، تزکیہ نفس، یہ ان لوگوں کے 2 نمبروں کی فلسفے میں یہ آئے۔ تمام انبیاء گلوبل لیڈرشپ کے اوپر آئے۔ کبھی اگر یہی بات ہوتی تو صرف نبی علیہ السلام عرب کے لیے آتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے لیے آتے، موسیٰ علیہ السلام قبطیوں کے لیے آتے۔ کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ نوح علیہ السلام کے وقت میں تو چلو بہانا کرتے ہیں نا ہمارے مولوی صاحب، اس وقت تو بندے ہی تھوڑے سے تھے، اچھا چلو عیسیٰ کے وقت بندے تھوڑے سے تھے، 3 بلین لوگوں تک مشن پہنچایا، 3 بلین، تمام نیشنلٹیز، دنیا کا سب سے بڑا ریلیجن حضرت عیسیٰ کو ماننے والا کیسے ہو گیا؟ برازیل، چلی کرسچن، اسپین کرسچن، امریکہ کرسچن، آسٹریلیا کرسچن۔ سوچیں تو صحیح، دنیا کے چاروں کونوں کے اندر، دنیا کے اندر اگر کوئی ایک لیڈر آنا ہے تو کیوں ہمیں دیکھیں سینسیبل میٹر ہے کہ عیسیٰ نے واپس آنا اس لیے تھا کہ گلوبل لیڈر کی ضرورت تھی ہمیں اس وقت۔ ہمارا کوئی اور بندہ، لڑکا لڑکی گلوبل کینوس کے لیے تیار کیا ہی نہیں جاتا۔ کیوں میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں؟ آپ کے سوال میں مخفی ہے یہ بات، اتنی خوبصورت طریقے سے مخفی کہاں ہے، مدغم ہے، عیاں کر دیتا ہوں کہ جب تک آپ اپنے آپ سے نکل کے اپنے وظیفوں کو چھوڑ کے دنیا کی سب سے بڑی لڑائی نہیں لڑنا کے لیے تیار ہوتے نا، تب تک آپ کا کوئی اسلام سے تعلق واسطہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نظام جاپان کے کونے سے، منگولیا کے کونے، سائبیریا سے لے کے چلی کے کیپ ہارن تک، اینکریج الاسکا سے لے کے آکلینڈ نیوزی لینڈ تک، یہ چاروں کونے میں نے آپ کو بتائے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے نظام کی اپلیکیشن آپ نے نہیں کی، کوئی نہ کوئی کوشش نہیں کی، کوئی نہ کوئی اسلام کی حصہ داری نہیں ڈالی، تو آپ تیاری پکڑ لیں، فرشتوں نے آپ کی نمازیں منہ پہ مارنی ہے۔ آپ کی، میرا قول نہیں ہے، صحابہ کا،
تابعین کا قول ہے، ٹھیک ہے، تبع تابعین کا قول ہے. یہ لوکل مولوی نے یہ بات کبھی نہیں بتانی ہے آپ کو، وہ اپنی گلی محلے کی دعائیں کرواتا ہے. میں آپ کی بات، میری بات پوری ہو جانے دیں کیونکہ اس میں بہت ڈیٹیل ہے. میں آپ کو سمپل کر کے بتا رہا ہوں. ایک چھڑی دیکھیں جو کہ کسی نبی نے اٹھائی ہوئی ہے، اس چھڑی کی کمپوزیشن بتاتا ہوں آپ کو. وہ ہے ماڈل لیڈرشپ کا. نمبر ایک، سب سے پہلے بیس پہ آئیں اس پلر کے، وہ ستون جو پکڑا ہوا ہے نبی علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ نے، حضرت سلیمان نے، یہ ان کی عصا ڈسکرائب کر کے بتا رہا ہوں. سب سے نیچے بیس کیریکٹر ایلیمنٹس پریپیئر کیے جائیں. کیوں پریپیئر کیے جائیں؟ بھائی نظام اللہ کا لے کے آنا ہے دنیا میں، تو آپ کے اندر راست بازی ہو، صداقت ہو، امانت ہو، شجاعت ہو. جب تک یہ بیسس نہیں بنیں گی تب تک آپ دنیا میں جتنا مرضی فلسفہ میں بیان کرتا رہوں، وہ نظام لے کے نہیں آنا جب تک ایک مسلمان سپر اٹریکٹیو نہیں ہوگا. مجھے بتانا کدھر ذکر اذکار تسبیحات آتی ہیں، مجھے بھی بتانا ذرا، ٹھیک ہے. پھر اس کے اوپر آپ کی پولیٹیکل ایکٹیویزم ہو، ٹھیک ہے. اب آپ کیریکٹر، آپ کا بیہیویئر اٹریکٹ ہو گیا، آپ کی پولیٹیکل ایکٹیویزم کے اندر آپ کی کریج، شجاعت، آپ کی فراست کہتے ہیں اس کو، فراست ڈیولپ کی جا رہی ہے. اس کے اوپر آپ کی پرپس سیٹنگ ہو کہ بھئی میں نے اب نظام لے کے آنا دنیا کا. کس بات پہ، کیوں نظام کیوں لے کے آنا؟ فلسفہ کلیئر ہو، ٹھیک ہے. پولیٹیکل ایکٹیویزم کے بعد انٹلیکچوئل ایکٹیویزم ہو. انٹلیکچوئل وارفیئر میں جو بولتا رہتا ہوں نا، یہ پوری کی پورا پلر آپ کے سامنے بیان کر کے بتا رہا ہوں. یہ ہے لیڈرشپ کا پلر. آپ مجھے یہ بات بتائیں، سب سے گندا جو ایلیمنٹ ہے نا، کہ دنیا کا سب سے غلیظ آدمی جس کو آپ کی فطرہ کبھی بھی نہیں ایکسپٹ کرتی، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے بیٹا ہو یا ماں ہو یا باپ ہو یا دوست ہو، دنیا میں سب سے جو ریپلسو ایلیمنٹ ہے نا انسان کا، وہ ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنا سوچتا ہو. جو جہاں پہ بھی بیٹھے وہ صرف اپنا فائدہ دیکھ رہا ہو. آج کل کا مسلمان اللہ کی قسم قرآن پاک کے اوپر ٹرین کیا جا رہا ہے. قرآن پاک کھول کے اس کو سیلفش بنایا جا رہا ہے کہ تیرا تزکیہ نفس ہو جائے، تو اپنی سوچ، نفسی کھیل، نفسی میری آخرت بچ جائے. بس میرا کام تھا آپ کو دعوت دینا، میں نکل رہا ہوں، میرا کام ہو گیا، میری آخرت بچ گئی. لعنت ہو ایسے مسلمانوں پہ کہ جن کے اپنے بچے جو جتنا مرضی زور لگا لیں گے کہ بچے کو بچا لیں، کسی اور کے بچے کے لیے نہیں بس میرا کام تھا لاؤڈ اسپیکر پہ ایک دفعہ کہہ دینا اللہ ایک ہے بس. اس طرح تو نہیں کام ہوتا نا. سو دا کوسچن از یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ وہ امانت کیا ہے جو ہم لے کے آئے. وہ یہ پوری چھڑی آپ کو بتا دی ہے میں نے، جو ہر نبی نے ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے، کہ سب سے پہلے میں نے اپنا کریکٹر تمہیں ثابت کر کے دیا، اس کے بعد میں نے تمہیں اپنی فراست ثابت کر کے دی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد میں پولیٹیکلی ایکٹیو ہوا ہوں کیونکہ فلسفہ اللہ نے مجھے دے دیا ڈائریکٹ. یہ کریج کے ایلیمنٹس نبی علیہ السلام کی پرسنل سیرہ کے اندر پڑھے ہیں تو آپ کو پتہ چلے اللہ تعالیٰ ان کو کیسے ٹرین کر رہے تھے. مدینے کا ایک پہلوان تھا، کہتا ہے کہ نبوت سے پہلے کا واقعہ سنا رہا ہے، کہتا ہے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ انوائٹ کیا اکھاڑے میں، تو بڑا مشہور پہلوان تھا، تو نبی علیہ السلام کی جو جسامت تھی اس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا اس بندے کی جسامت سے، وہ پلا ہوا پہلوان تھا. تو کہتا ہے کہ مجھے اس بندے سے اتنی اٹریکشن تھی کہ میں انٹیمیڈیٹڈ تھا صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ میں سم ہاؤ آئی وانٹڈ ٹو بی ود ہم، میں ان کی کلوز ویسینٹی میں آنا چاہتا تھا. اتنا اٹریکٹیو بیہیویئر تھا نبی اسلام کا. بٹ ہی سیڈ کہ میں نے سوچا تھا کہ میں ان کو پہلا موقع دوں گا کہ کیونکہ یہ کہیں گھبرا نہ گئے ہوں، نعوذ باللہ، یو نو ہی ڈڈ ناٹ نو کہ نبی علیہ السلام کی کیریکٹر ایلیمنٹس کس لیول پہ ڈیولپ ہوئے. نبی علیہ السلام کہتا ہے کہ جیسے نبی علیہ السلام سے میں نے اکھاڑے میں انٹری کی ہے تو نبی علیہ السلام نے پہلا انیشیٹو لیا اور پٹخنی دی مجھے، اور میں صرف ہوا میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ طاقت ایک بندے میں آ کیسے سکتی ہے. یہ نہیں کہ جسمانی طاقت، کہ میں اس وقت ایک سیلیبریٹی ہوں، یو ویٹ کہ میں کیا کروں گا، بٹ دس مین ٹک دا فرسٹ انیشیٹو. آپ شمائل کی کتابیں پڑھیں، سیرہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ بچے تیار کیسے کرنے ہیں. آپ کو پتہ چلے کریج کا ایلیمنٹ، شجاعت کا ایلیمنٹ بیسک ریکوائرمنٹ ہے ایک انسان کی، ورنہ نظام کی باتیں نہ کریں. اب رہی بات کہ میں نظام کیوں کرتا ہوں، آپ کا دوسرا سوال ہے کہ باقی کے مولوی صاحب جو ہیں وہ فلسفہ بتاتے ہیں، اس میں نظام کا لفظ کہیں نکالتے نہیں ہیں. آپ نے لفظ کہاں سے نکال لیے؟ تو آپ خود سوچیں کہ زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے اندر کون کون سے فرائض یا کون کون سے نوافل، کون کون سی سنت ہے، نماز کے اندر کون کون سے ارکین ہیں جو کہ مسٹ ہیں، سجدہ سہو کا کرنا ہے، یا پھر زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہے
کہ پوری دنیا کے تمام لوگ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ زیادہ بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہم سب کو پتا ہے، اندر فطرہ کی آواز آئے کہ زیادہ بڑا مسئلہ کامن سینس کا ہے سر، کہ زیادہ تر لوگ نماز پڑھیں، چاہے غلطی کرو نماز میں ٹھیک کر لیں گے وہ. مگر ہمارے مولوی صاحب نے کیا کیا ہے؟ ایمپلیفائی کیا ہے. اس کو ایڈیوسنکریسی بولتے ہیں سائیکالوجی میں. جان کے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بڑھا گیا ہے تاکہ اس کے بعد مواد ملے مائک کے اوپر بات کرنے کا، اور کوئی اس کے پیچھے جسٹیفیکیشن نہیں ہے سوائے اس کے سائیکولوجیکل جسٹیفیکیشن کہ تجھے مائک ملا تھا تو تھی اپنے علم کو ظاہر کرنا تھا تاکہ تجھے وہ تنخواہ ملتی رہے. ظاہر ہے. پھر لو سوشو اکنامک کلاس کا بچہ تھا، اس کو انفیریورٹی کمپلیکس تھا، اس کو انسیکیورٹی تھی، اس نے پھر وہی والی نیٹی گریٹیز کے اندر پھنسایا. میں ابھی سیاسی موقف نہیں دے رہا ہوں، دیتا ہوں میں تھوڑی دیر میں سیاسی موقف، کہ جو یورپین پاپائیت نے کیا تھا نا، جو پوپ کے کلچر نے، کیتھولک چرچ نے جو بدماشی کی تھی، اس وقت کا مولوی بھی وہی بدماشی کر رہا ہے ہمارے ساتھ. وہ میں آتا ہوں اس کے بعد. مگر the real question is امام صاحب ہے نا ہمارے، وہ اتنے ریپلی انہوں نے یہ جو ہے نا دعا کہ یا ربی برما کے فلسطین کے بچوں کا جو ہے نا ان کی مدد فرما، ان کے کانشیسنیس میں وہ نکلتا رہتا ہے. یعنی انہوں نے صرف یہ سوچا ہے دعا کرو دعا کرو دعا کرو. جی بس یہ کانشیسنیس میں بیٹھ گیا ان کے. وہ چلو میں تو روزانہ دیکھتا ہوں نا، وہ یہی دعا کرتے ہیں یا ربی برما کے بچوں فلسطین کے بچوں، یعنی یہ بولتے رہتے ہیں بس یہ آمین بس. جی ہاں. اب کہانی یہ ہے کہ میں آپ کو ایک وعلیکم السلام، میں ابھی آتا ہوں کے پاس. کہانی بڑی آسان سی ہے کہ ایک نوجوان کیا کرے سر. ہمیں جب اندر کی آواز آتی ہے کہ سر ہمارا اللہ تعالیٰ نے کہا وما تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے اس وقت جا کے اس جگہ پہ بستی میں جا کے ان لوگوں کو بچانے کے لیے فساد کو قتل کیوں نہیں کیا جب عورتیں اور آدمیوں نے آوازیں لگائی تھیں کہ یا اللہ ہمیں بچا، ربنا اخرجنا، ہمیں نکال اس بستی سے. اللہ تعالیٰ انسانوں مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے اس بستی میں جا کے ان ضعیفوں کی مدد کیوں نہیں کی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ مشن دیا ہوا تھا کہ تم نے ہر بستی میں جانا ہے اور مظلوم کو بچانا ہے. ہر بستی میں جا کے مظلوم کو کون بچاتا ہے؟ ذرا مجھے بتائیں. تبلیغی جماعت والے بچاتے ہیں، تسبیحوں سے بچتے ہیں لوگ. تسبیحات سے بچیں گے رجال اور نساء؟ سوچیں تو صحیح. یہ معاملات ہم سب کو ایز کیریکٹر ایلیمنٹس ڈکلیئر کرنے پڑیں گے، اور ایز این انڈیویجول ہم کیسے انیبلرز کی اور ای کامرس کی اور پتہ نہیں کون کون سی اور سنی علی کی اور تمام تر ٹریننگ خود لیتے ہیں نا. پیسے چاہیے ہوتے ہیں تو بندہ سیلف لرننگ کرتا ہے، 50,000 روپے بھی لگاتا ہے. لے کس نے منع کیا؟ مگر جب بات آتی ہے کہ قرآن پاک نے تمہیں اتنی بڑی ہستی بنایا تھا، کہیں ظلومن جہولا نہ ہو جانا، اس کی ٹریننگ کیوں نہیں لے رہے؟ ماں باپ پہ کیوں کہہ دیا باپ میرا 2 نمبر تھا، ماں نے میری پرورش غلط کی؟ اتنی کوئی غلط پرورش نہیں کی کہ آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں سکھایا. آپ خود سمجھ سکتے تھے. ورنہ فلسفہ مارتے ہیں آپ جا کے ایلان مسک کے اور بل گیٹس کے ٹویٹر کے اوپر رپلائی مارتے ہیں. یہاں پہ آ کے قرآن پاک کی آیت کا رپلائی نہیں ہو رہا تھا آپ کو کہ کس طریقے سے میں اس کو اسٹیبلش کر سکتا. 3 فیکٹر میٹرکس بتائیے میں نے، کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں بتائی، کہ کیریکٹر ایلیمنٹس، بہیویئر ایلیمنٹس، ٹھیک ہے. پھر آپ کی ایکٹیویزم، پولیٹیکل فراست جسے کہتے ہیں، جو وزڈم، ورلڈ ویو جسے میں بولتا ہوں، اور آپ کی فلاسفی. یہ تینوں کی 100% ٹریننگ، 0 سے لے کے 100 تک کی ٹریننگ کی کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. آپ 50 سال کے تب بھی شروع کر دیں. جتنی زیادہ عمر ہوتی ہے بندہ اتنا زیادہ بے باک ہوتا ہے کہ چل یار آپ کیا عمر گزار لی، اب تو کروں. 600 نہیں تو 900 نہیں تو 1000 نہیں تو 200 چوہے کھا لیے، بس ٹھیک ہے اب میں حج کرتا ہوں. سوچیں تو صحیح. مگر نہیں، دیز پیپل آر ناٹ philosophically correct. That's why they are not psychologically correct, and hence they are not behaviorally correct. Simple. فلسفہ کرپٹ ہو، نفسیات کرپٹ ہوتی ہے. نفسیات کرپٹ ہو، آپ کا کردار کرپٹ ہوتا ہے. اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ مطلب یہ عام سی ایک 8ویں جماعت کے لڑکے لڑکی کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں سر یہ ہمیں چکا پتا ہے کیسے گھومتا ہے. سوچ ہی گندی بنی ہوئی ہوگی تو نفسیات گندی ہوں گی، نفسیات گندی ہوگی تو کردار گندا ہوگا. یہ ہے ان کی ڈیفیکٹڈ سائیکالوجی، ڈیفیکٹڈ فلسفی کے رموز. میں کراچی میں خطبہ جمعہ سن رہا تھا. ٹاپ نمبر 1 پاکستان کے اسکالر خطبہ دے رہے تھے، اور 35 منٹ انہوں نے صرف شامیوں کو گالیاں دی کہ شامی بے وقوف احمق. حکومت وقت کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی، اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیسے ان کو غارت کی. ذرا سوچیں یہ میں کیا بتانا چاہ رہا تھا
کہ پاکستان آرمی کو یا گورنمنٹ کو بتانا چاہ رہا تو کہ ہم تمہارے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے؟ تو اسلام پہ تو نقب لگا بھائی، تو کہہ دے بھائی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی حکومتیں، پاکستان کے سیاستدان، اللہ تعالیٰ ان سے بڑے کام لے، اللہ تعالیٰ ان کے یہ فوجی ہیں، اللہ کے کہہ دے، تجھے کس نے منع کیا؟ وہ تو شامیوں کو کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آیت نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں تمہارے لیے، اور تو نے وہ آیت کی الٹ فلسفہ دیا کہ شامیوں نے کیوں کر دیا کہ وہ حکومت کے خلاف انہوں نے آوازیں لگائی تھیں اور احتجاج کیے تھے، پھر اب ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، سوچیں کس طریقے سے لوگوں کو ڈم اور ڈم کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ بس اپنے تزکیہ نفس سے باہر نہ جائیں. اور میری جو ہے نا یہ فلسفی، یہ اس کی دکان چلتی رہے. میں آپ کو پھر بتا دوں، جب تک فلسافیکل ٹیوننگ نہیں ہوگی، خدا کی قسم کوئی بھی بندہ حق شناس نہیں ہو سکتا. فلسفہ پہلے ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ بھائی میرے اندر کی مشین کوئی آوازیں نکال رہی ہے، کوئی مجھے سوالوں کے جواب کہیں نہ کہیں تو پڑے ہوں گے. اللہ کی قسم پڑے ہوئے ہیں، قرآن پاک میں پڑے ہوئے ہیں، سیرہ میں پڑے ہوئے ہیں. حدیث میں اس طریقے سے اسلام وہ فلسفہ نکال نہیں سکتے نا، کیونکہ حدیث کانٹیکسچلائز کی گئی ہے بعد میں. آپ کو پتا ہے حضرت عمر بن خطاب نے خود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کر دی تھی کہ تم قرآن سے دور ہو گئے ہو. اور یہ غیر مسلموں کو ہم نے جب مسلمان کیے، جو نان عربز ہیں، ان کو جب اجمیوں کو مسلمان کیا ہم نے، تو انہوں نے کیا سمجھ لینا ہے کہ حدیث قرآن ایک ہی برابر ہے. میں آپ کو پھر بتا دوں قرآن پاک کو کس طریقے سے دیکھنا ہے. آپ ایک مطلب میں نے جب بھی فلسفہ قرآن پاک سے اسکالرشپ کا لیا اور عربین اسکالرز کا اور کلاسیکل، پری کلاسیکل اور کلاسیکل اسکالرز کا لیا، تو میں ہمیشہ کمپیریٹیو تفسیر پڑھتا ہوں نا. جب بھی آپ بھی پڑھیں گے کمپیریٹیو تفسیر پڑھیں گے، پہلے 300 سالوں کی تفسیر اور آج کل کے 300 سالوں کی تفسیر آپ کو صاف بلیک اینڈ وائٹ چھوٹے سے بچوں کو سمجھا دے گی کہ بھائی یہ کچھ چھوٹا سا بونا ہے، یہ کوئی لوکلائز کر رہا ہے قرآن پاک کو، اور مجبوری میں کر رہا ہے یا شوق میں کر رہا ہے یا اہلیت ہے یا نااہل ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کا پچھلی تفسیر کا ڈفرنس اتنا بڑا ہے، میں کیسے سمجھ لوں کہ یہ دونوں ایک ہی قرآن پاک کی تفسیر. سائیکالوجی نظر آ رہی تھی آپ کو، کمپیئر کیا کریں ہمیشہ. سو اٹس اے پرابلم. میں آپ کو ابھی بتا دوں، جو فلسفہ مولوی صاحب دیں آپ کو لائف میں کبھی بھی، انہیں کہنا آپ کے اس فلسفے پہ علی بن ابی طالب کو فٹ کر کے دکھائیں، یا عمر بن خطاب کو فٹ کر کے دکھائیں، سعد بن معاذ کو فٹ کر کے دکھائیں، ابو ذر غفاری کو فٹ کر کے دکھائیں. نہیں فٹ ہوتے. صحابی بڑا بڑا صحابی فیل ہو رہا تھا آپ کے فلسفے پہ. تو آگے یہ کیا دو نمبریاں مچا رہے ہیں ہمارے آگے؟ یا تو وہ ٹھیک تھے یا آپ ٹھیک ہیں، اور خدا کی قسم وہ ٹھیک تھے. So it's a problem that you and I can solve. I'll tell you why. How? سیلف لرننگ کرنی پڑے گی. مدرسے نے قرآن پاک کو ری انٹرپریٹ کر دیا ہے ان سائیکولوجیکل ٹرمز، ان فلسافیکل ٹرمز. اور 3-4 بڑے بڑے فلسفیوں کو پہچان لیں گے آپ، 2-3 سال میں پہچان لیں گے کہ جنہوں نے یہ 2 نمبری کی ہے 200 سال، 100 سال اور 350 سال کے اندر، اور وائرل ہوئے. کیوں نہ وائرل ہوئے یار؟ دیکھیں آپ کرسچینٹی کیوں وائرل ہوئی، یہ غور سے سمجھیں اس بات کو. کرسچینٹی کیوں وائرل ہوئی تھی؟ آپ کو بھی میں آ کے ٹکٹ دوں نا کہ یار جو کچھ کر تجھے اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالیں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ نے تیرے سارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا. کیوں نہ جاؤں میں ایسے مذہب میں کہ مجھے پوری چھوٹ ہے، حضرت عیسیٰ میرے گناہ کی سزا پا چکے ہیں. سوچیں تو کتنی خوبصورت فلسفہ ہے نا عیاشی کا. یہی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ تزکیہ نفس کر لے، بس اللہ توبہ قبول کرے گا، سب کچھ ٹھیک ہے، باقی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کیوں لوگ پھر اس تصوف کے راستے سے، اس تزکیہ نفس کے راستے سے اسلام کو ری انٹرپریٹ کریں گے؟ کیونکہ اندر کے کیڑے کو غذا ملتی ہے اس سے. This is a problem we are not understanding because these people are timid and they are either incompetent, dumb or they are corrupt. 2 نمبر ہے. اس کے علاوہ اور کوئی میرے پاس تیسرا لفظ نہیں ملتا. یا تو یہ جانگے کریں یا بے وقوف ہیں. میں نے آپ سے کہا نا، مجھے ڈر لگتا ہے قیامت والے دن جب فرشتے بولیں گے نا قبر میں کہ تو یا تو بے وقوف تھا، تجھے پتہ ہی نہیں چلا تجھے کیا مشین مل گئی تھی، تو احمق، تو ہے وہ ظلومن، یا تو ہے وہ جہولا، یا تو کرپٹ تھا تو ظلومن ہے، یا تو بالکل ہی انکمپیٹنٹ تھا تو جہولا ہے. تجھے امانت نہیں تھی تو کیوں لے کے آیا تھا تو ادھر؟ امانت مر جاتا. بچپن میں ہی مارے ہم نے کافی سارے بچے، اس وقت آپٹ کر لیتا کہ یا اللہ مجھے 6 سال میں مار دے، ماں کے پیٹ میں مار دے، 11 سال کا مار دیں مجھے، 12ویں سال میں نہ مجھے جانے دیں، کہہ دیتا. بڑے لوگوں نے کہا ہے، مر جاتے ہیں بچے ایسے، تیزیاں دکھا گئے ہیں وہ لوگ. ہم نے لیکن بڑے بڑے ہاتھ اٹھائے تھے، یا اللہ نہیں ہم نے لینا ہے. اب آ کے یہاں پہ تزکیہ نفس کھیل رہے ہیں ہم یہاں بیٹھ کے.
بدھ مت پوجا پاٹ کر رہے ہیں بیٹھ کے اسلام کے نام پہ کہ میں بس اپنی نمازیں اپنے روزے پورے کرنے آئے دنیا میں. اپنے سگے بیٹوں بیٹیوں کی فکر چھوڑ دی ہے بابوں نے. کیا نوح کے بچے بھی تو بدک گئے تھے. لعنت ہے تمہارے اوپر. تمہیں کیا اس کے ساتھ؟ نوح علیہ السلام سے کمپیئر کر رہے ہو اپنے آپ کو. نوح علیہ السلام پوری دنیا کا لٹرلی بیڑا اصلی والا بیڑا اٹھا کے بیٹھے پوری دنیا کا 950 سال. تو نے 12 سال کے اندر بچہ تباہ کر دیا. تو مجھے بتا رہا ہے کہ نوح اور تیرا بیٹا کا نام بیٹا اس لیے برابر ہے اور تو اور نوح کے برابر پہ آ گیا. بے شرم بے حیا آدمی اسلام کا نام لگاتا ہے. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں مجھے صرف یہ ڈر لگتا ہے کہ آپ کی اس بات سے میں نے آپ سے کہا نا میں نے 10 سوال لینے تھے آج. میرا نہیں خیال اب ٹائم بچے گا. دیز آر دا پیپل who have corrupted our core. ان لوگوں کی وجہ سے لوگ پیدائشی جہنمی ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو بتایا ہی نہیں جا سکتا اور وہ پھر انہی کے چکے میں گھومتے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے اس لیے کہہ دیا تھا کہ اگر تم نے ایک بیٹے یا 2 بیٹیوں کو میری نہج میں بالغ کر دیا تو ایسے ہوگے جنت میں میرے ساتھ. اس حدیث کا کانٹیکسٹ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ اگر نہ کیا تو میرے ساتھ نہیں ہوگے, جنت میں نہیں ہوگے. تم نے کچھ نہیں کیا, پھر بچے نے خود سیلف لرننگ کر کے کچھ کیا تو تمہارا کوئی فائدہ نہیں اس میں. یہ حدیث پوری سمجھے نا. اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ تو نے اگر میری نہج میں بالغ کر دیا تو تو نے 90% کام ہے کہ 99% کام ایسے کر دو جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. اتنا بڑا کام ہے یہ کریکٹر ایلیمنٹس بنا دینا. اتنا بڑا کام ہے فلسفی بنا دینا. چلیں اس کی فراست تو عمر کے ساتھ آئے گی نا, ٹھیک ہے, وہ ماں باپ نہیں بنا سکتے, شروع تو کر سکتے ہیں. تینوں کے تینوں میٹرک 6 میں 0. بچہ خود پھر اساتذہ کی, اسکول کی, کزنز کی, چاچا کی, فلاں سفر کی محنتیں کاٹے. اس کے بعد پتہ چلے کہ یار میرا باپ ہی بیسکلی 2 نمبر تھا. لوگوں کو تو نہیں پتہ چلتا. لوگ 99% لوگ اتنے شیطان پھر آتا ہے ایسے وار کھلے پنجوں سے کرتا ہے کہ اس کو کہیں ادھر نہ منہ کر لے, ادھر دنیا میں اس کو انوالو کر, پیسوں میں انوالو کر, عورتوں میں انوالو کر, بیوٹی میں انوالو کر, لسٹ میں انوالو کر, پاور میں انوالو کر. اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بچپن میں جو میخ لگی تھی ابھی تک اسی کے گرد میں دھاگا باندھی جا رہا ہوں. وہ میخ ہی نہیں اکھاڑنی میں نے. So it's one of the biggest. This is the big fight. اس کو میں جب بھی بولتا ہوں نا fight the big fight, اور fight the big fight یہ تینوں میٹرکس کی ہے. سب سے پہلے big fight, biggest fight, فلسفہ درست کر لو. جیسے ہی آپ نے گلوبل فلسفی پکڑ لی کہ میں نے ہر انسان کو دوزخ سے بچانا ہے, بس آپ بتائیں پریپریشن کیا ہے؟ پریپریشن سمپل ہے, جو نبی علیہ السلام نے کیا آپ بھی وہی کریں گے. کوئی نئی راکٹ سائنس تو نہیں نکال سکتے ہم. اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے گلوبل پرزرویشن پلان بنایا, ٹھیک ہے, اور پھر اپلائی کر کے دکھایا. ٹوٹل گن کے 23 سال کے اندر گلوبل موومنٹ, آپ کو پتا ہے کتنا بڑا واقعہ ہے. 23 سال کے اندر پورا گلوب ایج آف اسلام کے اندر انٹر ہو گیا. سوچیں تو صحیح, پورا گلوب, یہ تو کہتے ہیں نا, اور عمران خان نے 22 سال محنت کی ہے. سوچیں گلوب پورا کا پورا ایج آف اسلام میں انٹر ہو گیا تھا. نبی اسلام نے محنت کی تھی. تو دکھائیں ذرا کس کے 22 سال 23 سال اور کس کے لگے ہیں. میں نکالوں 24 سال مینڈلا رہا ہے جیل میں, موومنٹ کرتا رہا ہے. کیا گلوبل چینج کدھر ہے؟ کدھر علی بن ابی طالب ان کے موومنٹس کے اندر؟ کدھر ان کے ابو بکر صدیق؟ کدھر عمر بن خطاب؟ کہیں نہیں ہے ان کے. بیکاز یہ پورے فلسافیکلی ڈم ہے, چھوٹے بونے ہیں, فلسفے میں بونا کر دیا گیا. دس از وائی یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ایکٹیویزم از پارٹ آف یور کیریکٹر. اس کی ڈیمانڈ آپ کے اندر فطرہ میں ہے. آپ کو چاہیے, لوگ آپ کو ایکٹیوسٹ ہی چاہیے. آپ کو جب مسئلہ ہو تو ایکٹیوسٹ کو بلاتے ہیں آپ. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ اندر فطرہ کی آوازیں ساری, جو نظام کی چیخیں مار رہا ہے کہ پورے دنیا کو بچانا ہے. نہیں بچتے. اللہ تعالیٰ نے کہا زبردستی کسی کا فلسفہ نہیں کرو گے, مگر یہ نہ ہو کہ لوگ اس نظام سے محروم رہ جائیں. اللہ اس کے دین سے محروم, مذہب سے محروم رہ جائیں. اللہ اور اس کا معاملہ ہے. دین سے نہ محروم رہ جائیں. پوری دنیا میں دین نافذ کرو. اس کے علاوہ تم ظلومن جہولا ہی ہو. تم اپنے گھر پہ اور اپنے اوپر نافذ کر کے بیٹھ گئے, اور تمنا دیدار رب. مطلب کیا خوش گمانی ہے بھائی. کبر کی علامت دیکھو, اس سے چھوٹا کبر تھا فرعون کا. یہ اتنا بڑا کبر کہ میرے لیے میرا رب مسکرائے گا. کیوں؟ تو نے اپنے آپ کو دوزخ سے بچایا. تیرے لیے تو پتھر تیار تھا. حدیث تو کلیئر بتا رہی تھی کہ تیرے لیے بڑا والا پتھر تیار, تیرے گھر پہ مارنا تھا فرشتوں نے آ کے. یہ تو نبی اسلام کی دعا بچا گئی ہے. نہیں تو ہر گھر پہ پتھر پڑنا چاہیے ہمارے.